نمبر 40، اقامت کے وقت بھی سنت و نفل میں مشغول ہونا۔ عام طور سے لوگ فجر میں ایسا کرتے ہیں، اقامت ہو گئی ہے، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، پھر بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ فجر کی 2 سنتیں پڑھتے ہیں۔ یہ غلطی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کی اقامت ہو جائے تو کوئی نماز نہیں سوائے مکتوبہ کے۔ مکتوبہ کتنی نمازیں ہیں؟ 5 نمازیں ہیں۔ مکتوبہ کتنی نمازیں ہیں؟ 5۔ تو جب اقامت ہو جائے تو فرض نماز کے سوا کوئی نماز نہیں، فرض نماز کے سوا کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو آدمی کو سنن و نوافل نہیں پڑھنی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو فجر کی سنت بہت اہم ہے، لہٰذا فجر کی نماز جب ہو رہی ہو، اگر جماعت ملنے کا امکان ہے تو جلدی جلدی سنت پڑھ کے شریک ہو جائے۔ غلط، یہ صحیح نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ابن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اقیمت صلاۃ الصبح، صبح کی نماز، فجر کی نماز کی اقامت ہوئی۔ فرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یصلی والمؤذن یقیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے جبکہ مؤذن اقامت دے رہا ہے، یعنی یہ اقامت کے وقت کی بات ہے، اقامت مؤذن دے رہا ہے اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ فقال اتصلی الصبح 4، آپ نے ڈانٹتے ہوئے کہا تم صبح کی نماز 4 پڑھتے ہو؟ مطلب 2 ہی رکعت تو ہے، تو یہ 2 اور وہ 2 کتنی ملا کے پڑھ رہے ہو تم؟ ہاں، تو اس وقت میں کچھ پڑھنا نہیں ہے، فوراً آدمی کو کیا کرنا ہے؟ جماعت میں شریک ہونا چاہیے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دخل رجل المسجد، اس حدیث کو یاد رکھیں، ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الغداء، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں تھے، یعنی فجر کی نماز ہو رہی تھی جماعت کے ساتھ، اور ایک آدمی مسجد میں آئے۔ فصلی رکعتین فی جانب المسجد، اس نے مسجد کے ایک حصے میں، ایک جانب، ایک کونے میں نماز پڑھی۔ ثم دخل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل بھی ہوا، نماز میں شامل ہوا۔ فلما سلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ نے کہا یا فلان، اے فلاں، بأی الصلاتین اعتدت، کس نماز کو تو نے شمار کیا، کس نماز کو تو نے کاؤنٹ کیا؟ اب صلاتک وحدک ام بصلاتک معنا، جو اکیلا تو پڑھا وہ نماز تیری نماز ہے، یا ہمارے ساتھ جو پڑھی وہ نماز ہے؟ یعنی آپ نے اس کو ڈانٹا اور اس کو پسند نہیں کیا کہ یہاں جماعت ہو رہی ہو اور ایک آدمی اکیلا بھی کوئی نماز اور پڑھ رہا ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جلدی جلدی پڑھ لے اور جماعت میں شریک ہو جائے، تو یہ کیا ہے پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں کیا۔ بعض علماء نے کہا، جیسے طحاوی وغیرہ نے کہا کہ نہیں، جو منع ہے وہ یہ کہ آدمی صف میں کھڑا ہو کے دوسری نماز پڑھے۔ اس حدیث سے اس کی بھی تردید ہوتی، کیونکہ اس آدمی نے کہاں نماز پڑھی تھی؟ مسجد کے ایک حصے میں، الگ سے صف میں نماز نہیں پڑھی تھی، صف سے ہٹ کے نماز پڑھ کے صف میں آ کے ملا۔ جماعت ملی کہ نہیں؟ پھر بھی ڈانٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صف سے الگ پڑھیں، جماعت ملے، تب بھی یہ کیا ہے؟ غلطی ہے، کیونکہ آپ نے اس کو ڈانٹا۔ اگر نہیں ڈانٹتے تو معاملہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے چلتا ہے، لیکن آپ نے کیا کہا؟ تیری وہ نماز گنے گا تو یا یہ گنے گا؟ کون سی نماز ہے تیری؟ یعنی آپ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔